بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے آپ کے حصہ گرامر میں سے پارٹ 2 جس کو ہم کہتے ہیں حصہ بی ہمیں جس کو کہتے ہیں کہانی نمبر 1 اور 2 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کہانی نمبر 1 جو ہے وہ شیر کا گھر ہے اور کہانی نمبر 2 گیدڑ کی مکاری ہے۔ تو شیر کا گھر یہ ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے ایک بڑھئی اور شیر کی۔ ایک بڑھئی جس کا نام خیر دین ہوتا ہے وہ جنگل سے کچھ ہی فاصلے پر ایک گاؤں میں رہتا ہے، اور گاؤں کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ محنتی ہوتے ہیں، جفا کش ہوتے ہیں۔ تو گاؤں سے وہ جنگل کی طرف جاتا اور جا کر وہاں پر لکڑیاں کاٹتا۔ اس نے اپنا ایک تھوڑا سا ایریا مخصوص کیا ہوا تھا، کچھ حصہ جہاں پر وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر رکھتا تھا، اور وہاں پر وہ اپنی محنت مزدوری کرتا، لکڑی کا کام کرتا تھا، کوئی نہ کوئی چیز بناتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ خیر دین نامی بڑھئی کو ایک چڑیا گھر کی طرف سے 3 پنجرے بنانے کا کام جو ہے وہ ملا۔ تو وہ جنگل کے اندر گیا، اس نے اپنی لکڑیوں کا انتظام کیا ایک جگہ پر جمع کر کے۔ اگلے دن وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا، تو پھر اس نے جا کر وہ جو اس کو آرڈر ملا تھا، وہ جو کام ملا تھا وہ کرنا شروع کر دیا اور پنجرہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ پنجرہ بنانے کے اندر مصروف تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک شیر آ رہا ہے اور اس کے غرانے کی آواز بھی آ رہی ہے، اور بڑھئی نے فوراً جو ہے وہ تدبیر اختیار کی، ذہن میں سوچا اور تھوڑا سہم بھی گیا، ڈر بھی گیا۔ تو بات اس نے، چونکہ شیر جو ہوتا ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خوش آمدید، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ تو سارے جنگل کے بادشاہ ہیں، میں یہاں بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ جواب آ گیا۔ تو شیر تھوڑا سا وہ بادشاہ کہنے سے تھوڑا سا پھول گیا۔ تو شیر نے کہا کہ یہ تم کیسا گھر بنا رہے ہو، ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو بڑھئی نے، خیر دین نے آگے سے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں، آپ کے لیے یہ ٹھیک گھر بن رہا ہے، آپ اندر داخل ہو کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ شیر اس کے اندر جیسے داخل ہوا تو خیر دین نے اس پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ گرم پانی لے کر آؤ، لوٹا لے کے آؤ۔ تو لوٹے کے اندر گرم پانی وہ کر کے لے کے آیا اور اس نے شیر کے اوپر ڈال دیا، یہاں تک کہ شیر گرم پانی کی وجہ سے تڑپنے لگا اور بہت سارا جلس گیا اور ادموا سا ہو گیا۔ پھر اس نے چپکے سے پنجرے کا دروازہ کھولا اور دونوں باپ بیٹا سائیڈ پہ ہو گئے۔ شیر ڈرا ہوا تھا اور جلا ہوا تھا تو وہ بھاگ گیا۔ اب شیر تو شیر ہوتا ہے، تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ساتھیوں کو، شیر اپنے ساتھیوں کو لے کر 3-4 شیروں کو لے کر آ گیا۔ تو اب یہ دونوں ڈر کے مارے درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ اب ان کے اندر غصہ بھی تھا اور ان کو تکلیف بھی ہوئی تھی شیروں کو، تو اس وجہ سے وہ شیر سب سے نیچے بیٹھا اور بقیہ شیر اس کے اوپر۔ اس طرح شیر کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا، تو اس طرح اس کے اوپر چڑھتے ہوئے اس کے بڑھئی کے پاس پہنچنے لگے، خیر دین کے پاس اس کو پکڑنے کے لیے پہنچنے لگے۔ تو خیر دین نے پھر حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ لوٹا لاؤ، گرم پانی لاؤ۔ تو وہ جو نیچے والا شیر تھا وہ یہ بات سن کے مزید ڈرا اور نیچے سے نکل کر بھاگ گیا۔ سارے شیر بھاگ گئے اور خیر دین کی اور اس کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ تو حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی بڑی عقل مندی نہیں ہوتی، یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس کا حاصل کلام ہے۔ اسی طرح انسان یہ جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، اچانک آفت کے وقت حاضر دماغی بہت بڑی چیز ہے۔ حاضر دماغی اور عقل مندی جو ہے بہترین حکمت عملی، یہ 3-4 اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ حاصل کلام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، امید ہے آپ کو اپنے الفاظ میں نے کہانی بتائی ہے۔ آپ نے اپنے سلیبس سے بیٹا فالو کرنا ہے، وہاں سے آپ نے یہ کہانی وہاں پر لکھی ہوئی ہے، آپ نے اچھے سے پڑھ کے ریڈ کرنی، یاد کرنی، لکھ کے پریکٹس کرنی۔ اس کے بعد کہانی نمبر 2 ہے گیدڑ کی مکاری۔ تو جنگل کے اندر، گھنے جنگل میں ایک بڑا ہاتھی اپنی سونڈ ہلاتا تھا اور وہاں پر گیدڑ بھی رہتے تھے۔
تو جب وہ موٹا تازہ ہاتھی ادھر ادھر چلتا اور پتے کھاتا، جنگل میں ٹہلتا، تو ان گیدڑوں کو بڑا اچھا لگتا اور ان کے منہ میں پانی آتا کہ کہیں یہ ہمارے ہاتھ آ جائے اور ہم اس کا جو ہے نا موٹا تازہ گوشت جو ہے وہ تازہ تازہ گوشت کھائیں۔ تو گیدڑ مکار جانور ہے، تو لیکن گیدڑ چھوٹا ہوتا ہے، ہاتھی بڑا ہوتا ہے۔ تو ایک دن ایسے ہی گیدڑوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک گیدڑ نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس ہاتھی کا گوشت کھلا دوں تو پھر تم مجھے مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ تو وہ ہاتھی کے پاس گیا اور ہاتھی کو کہا کہ بادشاہ سلامت، واہ واہ آپ کے کیا کہنے۔ اس نے خوش آمد کی، ہاتھی کی تعریفیں کی اور کہا کہ میں نے سارے گیدڑوں کو منایا ہے، ان کو تیار کیا ہے، ہم اب شیر کو بادشاہ نہیں کہیں گے، آپ کو بادشاہ سلامت کہیں گے، اس لیے آپ آئیں اور آ کر میری قوم میں گیدڑوں کو میں نے ایک جگہ پر جمع کر کے بٹھایا ہے، وہاں پر آ کر آپ ان سے خطاب کریں، ان سے بات چیت کریں۔ وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھ گیا اور ہاتھی کو وہ ادھر لے گیا، سارے گیدڑوں کو اس نے پہلے جمع کیا ہوا تھا، ادھر لے گیا جہاں پر دلدل تھی۔ تو وہ ہاتھی چلتا گیا یہاں تک کہ وہ دلدل والا حصہ آیا، تو ہاتھی کے اس میں دلدل کے اندر جو ہے وہ پاؤں دنسنا شروع ہوئے۔ تو اس گیدڑ نے چھلانگ لگائی، باقی گیدڑوں کو آواز دے کر بلایا اور اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہاتھی کا انہوں نے کچا گوشت چبانا شروع کر دیا۔ مکار گیدڑ نے زور سے آواز لگا کر اپنے گیدڑوں کے غول کو بلا کر اس ہاتھی کو بالکل چٹ کر گئے۔ تو ہاتھی نے بہت ادھر ادھر پاؤں مارے، چنگاڑا، لیکن سب بے سود تھا، بے فائدہ تھا۔ تو اس طرح وہ چند ہی منٹوں میں پورے ہاتھی کی صفائی کر گئے۔ تو اخلاقی سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ خوش آمد میں پھولنا نہیں چاہیے، خوش آمد بری بلا ہے، نادان ہاتھی، مکار گیدڑ۔ تو اس طرح ان کہانیوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ روزمرہ میں ہم نے بھی خوش آمد سے، جھوٹی تعریفوں سے بچ کر رہنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہم جھوٹی تعریفوں میں اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرتے رہیں۔ یہ بیٹا آپ نے کہانیاں یاد کرنی ہے سلیبس کی، اچھے طریقے سے لکھ کے پریکٹس کرنی ہے، کہانی لکھتے ہوئے الفاظ ہائی لائٹ کرنے ہیں، نتیجہ لکھنا ہے، 1 یا 2 نتیجے ہوں تو پھر نمبرنگ میں لکھنے مارکر کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔